السلام علیکم، اسٹار پاکستان نیوز کے ساتھ میں ہوں راحلہ خان۔ خبر شامل کرتے ہیں اسٹار پاکستان نیوز کے رپورٹر فقار چوہان۔ موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما حبیب جنوجو، اسلم سمو، اقبال سان، رؤف ناگوری اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر رہنماؤں نے جلسے سے خطاب کیا۔ آج کے حوالے سے تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ تو صرف جلسے ہیں۔ کل کے حوالے سے ضرور کہوں گا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا رزلٹ دینے والے ہیں، جیسے کہ ہمارے ربائی نے کہا کہ ریفرینڈم والے دن انشاءاللہ شام کو جو رزلٹ آئے گا وہ لوگوں کو حیران کرے گا کہ کس طریقے سے جو ہے نا لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کے ڈی لیبر یونین کو جتوایا اور پاکستان پیپلز پارٹی پر اپنا یقین کا اظہار کیا۔ کو پتہ ہے کہ 20 دن پہلے گہما گہمی کا عالم ہے یہاں پہ۔ یہ کے ڈی کے جو الیکشن ہے ہمارے، آج جو جلسہ ہے ان کا لیبر یونین کا اور مزدور یونین کا اور ایم کیو ایم پاکستان کا، اس وقت تینوں ایک ہی جگہ جو ہے گہما گہمی ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے جو امپلائیز ہیں وہ اس بات پہ متفق ہے کہ اشرف بھائی کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ عزت دینا اللہ کی ذات کی ہے، پروردگار عزت دینے والا وہی ہے خدا پاک۔ ہم سب کو جو ہے چاہیے کہ اشرف بھائی کا ساتھ دیں۔ آج جو الیکشن کا جو ہمارا جلسہ ہے وہ لاسٹ دن ہے، انشاءاللہ 25 تاریخ کو ہمارا جو لاسٹ ڈے ہے وہ الیکشن کی ہے۔ جتنے بھی امپلائیز ہیں اپنے بوتھ پہ جائیں، اپنا حق کا ووٹ ڈالیں۔ ہمارے جتنے بھی ووٹر ہیں یہاں پہ ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ جو پہلے بھی جو ہے کام کیا پیپلز یونٹی نے سندھ بلڈنگ کنٹرول کے اندر، جو کہ میرا نام اختر حسین فاروقی ہے، میں 2 الیکشن وہاں سے جیت چکا ہوں پورے سندھ سے۔ میرا نام سائمہ منیر ہے، میں اسسٹنٹ ہوں۔ ووٹ صرف 25 تاریخ کو شمع کو ملنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ووٹ دیں۔ ہمارے جتنے بھی امپلائیز ہیں یونین ہے، مزدور یونین ہے، ان سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ زیادہ سے زیادہ 25 ستمبر کو آپ صرف ووٹ شمع کو دیں، ووٹ صرف شمع کا۔ جے بھٹو مزدور یونین ماشاءاللہ شمولیت اختیار کی، ساتھ مل کے کام کریں گے، اور فنکشنل مسلم لیگ نے اور دوسری بھی دو لوگ ہیں انہوں نے بھی جو ہے تعاون کا یقین دلایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے شمع کامیاب ہوگی اور ہم جیت کی خوشی منائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں سندھ گورنمنٹ ہے تو منسٹر بھی ہمارے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ جو امپلائیز ہیں ان کو بہت فائدہ ہوگا، تنخواہ وقت پہ ہوگی، اور ان کے جو دوسرے چیزیں ہیں وہ سب انشاءاللہ ان کو ملیں گی۔ کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کہ لیبر یونین جیت جائے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے کام کرنے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے۔ دیکھیے یہ کے ڈی اے میں پہلا ریفرینڈم نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ریفرینڈم ہوتے رہے ہیں، اور یہاں کے محنت کش باشعور ہیں، انہوں نے مختلف یونینز کو جو ہے ووٹ دیا ہے، اور پچھلی دفعہ بھی انہوں نے ایک یونین کو ووٹ دیا ہے، لیکن اس یونین نے محنت کشوں کے لیے کیا کیا، اس شہر کے لیے کیا کیا، انسانوں کے لیے کیا کیا، تو ان کی جو ہے بالکل جو ہے جو پلیٹ ہے وہ صاف ہے، وہ کچھ نہیں کر سکے، کے ڈی اے کے ملازمین کے لیے کچھ نہیں کر سکے، ان کی تنخواہوں میں بڑھوتری نہیں دے سکے، ان کی تنخواہیں وقت پر نہیں ملتی ہیں، اور کے ڈی اے کے ملازمین آج بیزاری اور مایوسی کا شکار ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم جو ہے آسمان سے جو ہے ستارے توڑ کے لائیں گے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں
कि अगर हमारे मेहनत के साथियों ने हमारी यूनियन को, लेबर यूनियन को, पीपल्स पार्टी की सपोर्टेड यूनियन को वोट दिया तो हम इंशाअल्लाह ताला पूरी कुव्वत के साथ, पूरी मेहनत के साथ उनके मसाइल को हल कराएंगे। और आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमिटेड है वर्कर्स के मसाइल के साथ, उनकी जिद्दोजहद के साथ, उनके अपने मुस्तकबिल के साथ। तो पीपल्स पार्टी उनके लिए लड़ेगी, हम खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह मेहनत कशों को जीतने की सूरत में भी। और खुदा न खास्ता इससे पहले हम नहीं जीते तो भी हमने उनके लिए कोशिश की है और आइंदा भी करेंगे। देखिए, पीपल्स पार्टी जो ऐसी जमात है जिसका नाम ही मजदूर की बुनियाद पे पड़ा, और जब भुट्टो साहब ने इस पार्टी की बुनियाद रखी थी तो हमारा नारा रोटी, कपड़ा और मकान था। और पीपल्स पार्टी वो पहली जमात है जिसने अपनी जमात के अंदर ज़ैली तंजीम लेबर डिवीज़न कायम की। इससे पहले किसी सियासी जमात के लेबर डिवीज़न नहीं होते थे। पीपल्स पार्टी ने लेबर डिवीज़न कायम किया, लेबर ब्यूरो हमारा सबसे पहला हमारी ज़ैली तंजीम के तौर पर काम किया। हमारी पार्टी चाहे हमारी हुकूमत हो या ना हो, मजदूरों के हुकूक की बात करती रहती है। इसी की बेस पे हम अपना वोट हासिल करते हैं, आवाम की खिदमत। और जो मजदूर का वोट है ये पीपल्स पार्टी को सबसे ज़्यादा फेवर देता है, और पीपल्स पार्टी मजदूरों को फेवर देती है। मैं समझता हूँ कि परसों के इलेक्शन में क्योंकि हमारे जो यूनियन के जिम्मेदार हैं इन्होंने बड़ी खिदमत की है अपने एम्प्लॉइज़ की, तो वो उसका हक अदा करते हुए परसों के इलेक्शन में भरपूर तरीके से कामयाबी दिलाकर ये साबित करेंगे कि जो उनकी खिदमत करता है वो उसके का शुक्रिया अदा करने के लिए जब वक्त आता है तो उसका रिस्पॉन्स देते हैं। थैंक यू। कराची शहर की सूरत हाल चेंज हो रही है ना, कि कोई वक्त था कि कराची शहर में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का राज था। जैसे जैसे वक्त बदल गया, हालात बदल गए, लोग बदल गए, क़यादतें तब्दील हो गई, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जब इंतशार का शिकार हुई तो उसके बाद पॉलिटिकल अगर कोई पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसके पास मेहनत कशों का एजेंडा है। तो जब हमें स्पेस मिला कराची शहर में तो हमने सबसे पहला रेफरेंडम जो ना सिंध बिल्डिंग कंट्रोल का यहाँ हमने जीता। यहाँ इनका राज होता था, और हमने सोशल सिक्योरिटी में रेफरेंडम जीता, वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में हमने इन्हीं के सामने। बात को शार्ट करते हुए मैं कहूँ कि 7 रेफरेंडम हुए हैं एमक्यूएम के सामने, हमने एमक्यूएम को शिकस्त दी है, क्योंकि हमारे मौक़िफ़ की सच्चाई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेहनत कशों की फलाह बहबूद, उनके हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामन है। तो आज ये केडीए लेबर यूनियन हमारी यहाँ, जिसका इंतखाबी निशान शमा है, 25 तारीख को रेफरेंडम है। अच्छा, मेरा ये सवाल बनता है यहाँ पर, CBA जो है यहाँ मुत्तहिदा की हिमायती याफ्ता थी, उन्होंने मजदूरों के हकूक़ के हवाले से कोई काम नहीं किया। जो मेहनत कशों का जो मेन जो होता है चार्टर ऑफ डिमांड, वो चार्टर ऑफ डिमांड दिलाने में नाकाम रही। वो जो है ना, जो ओजिटी मिल रही है वो भी सिंध गवर्नमेंट की, जो हमारे लेबर यूनियन के अशरफ भाई है वो लेकर आते हैं तो फिर तनख्वाह मिलती है। अभी सवाल ये बनता है कि केडीए की जो ज़बू वाली हुई उसका भी तयन होना चाहिए। किसने ये किया? सिंध हुकूमत तो ओजिटी भी दे रही है, तनख्वाहों की मद में, रिटायरमेंट के मद में भी पेमेंट कर रही है, और मेडिकल मद की भी फैसिलिटीज दे रही है। तो इनको जो 2 साल का टाइम मिला, इन्होंने तो वक्त ज़ाया कर दिया, जो मेहनत कशों का चार्टर ऑफ डिमांड का नहीं दिला। इंशाअल्लाह ताला इस कराची शहर के उर्दू बोलने वाले हमारी पीपल्स लेबर ब्यूरो की हिमायत याफ्ता, पीपल्स पार्टी की हिमायत याफ्ता 25 तारीख को अपना वोट देकर मशल को रोशन करेंगे। जिए भुट्टो, जिए अवाम, जीवे जीवे पाकिस्तान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिक्र होगा, वहीं मजदूर का जिक्र होगा। तो मजदूरों की बात अगर किसी ने कभी की है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है, मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ की बात की है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की। लेबर कवानीन में, लेबर लॉज में जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मजदूरों को इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ जो मुराद दी हैं, कभी उससे आज से पहले कभी मिली नहीं है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से इदारों में मजदूरों को जो है वो मालिक बनाया है।
تو وہ جو یہ سلسلہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کراچی میں جب سے پیپلز پارٹی لیبر ڈویژن ہماری اسلم سمو صاحب کی قیادت میں ایکٹیو ہوئی ہے، تو کراچی کے بہت سارے ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جہاں پاکستان پیپلز پارٹی نے ریفرینڈم میں کامیابی حاصل کی ہے. اب کے ڈی اے کی باری ہے، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ کے ڈی اے میں بھرپور کامیابی حاصل کریں گے. دیکھیں کے ڈی اے جو ہے ایک سندھ گورنمنٹ کا ایک ذیلی ادارہ ہے، ٹھیک ہے، جو کراچی کی تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ لیبر یونین بھی پیپلز پارٹی کی ہو تو یہاں کے ڈی اے کے مفادات کے لیے بہتر ہوگا، اور کے ڈی اے کے مزدوروں کے لیے بہتر ہوگا کہ یہاں سے اگر آواز توانا جائے گی، کیونکہ عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ کے ڈی اے میں وہ ایک لسانی تنظیم جو ہے وہ حکمرانی ماضی میں کرتی رہی ہے، لیکن وہ گورنمنٹ آف سندھ سے مراعات لینے میں یا یہاں کے حقوق کی بات کرنے میں کبھی خاطر خواہ کامیابی حاصل اس نے نہیں کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے لوگ جب کامیاب ہوں گے تو حکومت بھی ان کی، الیکشن بھی ان کا، یونین بھی ان کی، تو جہاں ڈپارٹمنٹ اور یونین ایک پیج پر ہوں گے تو فائدہ لیبر کا ہوگا. پیپلز پارٹی میرے قائدین نے، میرے سینئرز ہیں، تو پیپلز پارٹی بنی ہی مزدور کے وجود کے لیے تھی. ابھی آپ کے سامنے اس ریفرینڈم کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، مزدوروں سے کھچا کھچ بھرا ہوا پنڈال، بیٹھنے کی جگہ نہیں، لوگ باہر کھڑے ہیں، جناتوں کے باہر، پنڈال کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگ سکتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی 25 تاریخ کو جیت شمع کی ہوگی، کے ڈی اے لیبر یونین کی ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت یافتہ یونین. بات یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کے پاس میرٹ نہیں ہوتا ہے، کارکردگی نہیں ہوتی ہے، وہ جو ہے نا نسلی اور اس کی بات کرتے ہیں، لسانیت کی بات کرتے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس کارکردگی ہوتی ہے تو اپنی کارکردگی کی بات کرتے ہیں. تو اب یہ صرف اس بنیاد پہ ووٹ لینا یہ کتنا مذکر خیز ہے کہ بھائی ہم اردو بولتے اس لیے ہم لوگ کو اردو، بھائی اردو بولنے والے تو یہاں بہت زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں پنڈال میں سارے اردو بولنے والے ہی بیٹھے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ورکروں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ وہ جو ہے اس میں جان سے میں نہیں آئے کہ وہ جو ہے نا زبان کی بنیاد پر یا نسل کی بنیاد پر ووٹ دیں. ان کو چاہیے کارکردگی کی بنیاد پر اور میرٹ کی بنیاد پہ جو ہے وہ ووٹ دیں، کیونکہ پیپلز پارٹی تو کھلی کتاب کی طرح ہے. اگر بھٹو صاحب نے پھانسی کا پندہ چوما تو مزدوروں کے لیے، عام عوام کے لیے چوما، نہیں تو وہ بھی جو ہے جا سکتے تھے یہاں سے. سعودیہ نے بھی بولا کہ ہم کو دے دو، سعودیہ بھی جا سکتے تھے، فلسطین بھی جا سکتے تھے. بہت سارے ممالک نے کہا کہ بھائی اور یہ تیار تھے پاکستانی جو اس وقت کے وہ تھے جنہوں نے ٹیک اوور کیا تھا بھوٹو والے، انہوں نے جو اس بات کے لیے تیار تھے کہ بھلے جلاوطن ہو جائے. انہوں نے کہا نہیں، میں جو ہے تاریخ میں نہیں مرنا چاہتا ہوں، عملی طور پہ جو آپ مجھے پھانسی پہ لٹکا دو. اس طریقے سے بی بی شہید نے جو ہے اس نے کس طریقے سے جو ہے نا وہ کیا. یہ ہماری جو ہے نا وہ ہے میرٹ ہمارا، یہ کہ مزدور کے لیے، عام لوگوں کے لیے لڑنا، جدوجہد کرنا، ان کو ان کے حقوق دلانا. اداروں کا بیڑا غرق کرنے والے کون لوگ ہیں جو آج یہ ووٹ مانگ رہے ہیں؟ انہی اداروں میں جو انہوں نے اپنے دہشت گردوں کو چھپایا. اب یہاں سے لے کے فورٹ قاسم تک چلے جائیں، گوشت ملازمین جو مطلب شہر میں دہشت گردی کرتے تھے وہاں پہ جا کے بیٹھ کے مطلب ہے کہ امپلائی ہوتے، گوشت کوئی وہ نہیں کرتے تھے. اس طریقے سے آپ دیکھیں کے ڈی اے جو ہے اس پورے جو ہے نا پاکستان میں سب سے بیسٹ جو ادارہ تھا. آج دیکھیں کہ تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہوتے. یہ کس نے اداروں کا بیڑا غرق کیا؟ کے ایم سی کا بیڑا کس نے غرق کیا؟ آج اگر ادارے پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو پھر یہ وہ دیوار لگانا چاہتے ہیں. تو ہمیں ان دیواروں کو گرانا ہے، نسلیت کی، عصبیت کی ان دیواروں کو گرانا ہے، اور ایک مزدوروں کے اور ایک پاکستان کے سچے پاکستانی ہو کے جو ہے بننا ہے، اور انشاءاللہ اپنے اداروں کو دوبارہ پاؤں پہ کھڑا کرنا. جی بھٹو، بہت شکریہ جی M7 کا آپ کے. اور بڑا آج میں سمجھتا ہوں بڑا مبارک دن ہے، جس دن بہت سارے وہ لوگ جو شروع کی یونینیں تھیں یہاں کے ڈی اے کی، انہوں نے آج ہمارے یہاں آ کر شمع کا انہوں نے اعلان کیا ہے جی کہ ہم شمع کو انشاءاللہ تعالی 25 تاریخ کو جتوائیں گے. شمع اگر سی بی اے بن جاتی ہے یہاں کے ڈی اے میں تو روشنی ہوگی. جس طرح شمع خود روشن ہے اس طرح ہر مزدور کے گھر میں اجالا ہوگا اسی شمع سے. اور مزدور کے تحفظ کے لیے سب نے یہاں حلف اٹھائے ہیں کہ کے ڈی اے کا مزدور انشاءاللہ تعالی اسی شمع کی روشنی میں مضبوط ہوگا، پائیدار ہوگا. ان کا سارا، ان کے جتنے حقوق ہیں، ایون ان کے بچوں کے اپائنٹمنٹ، ایون جو ادارے میں پروموشن، سب ہر چیز کا تحفظ کرے گی یہ شمع. اور شمع نے روشنی پھیلانی میرے رب نے چاہ. اور میں لگے آتا ہوں، آپ کو ابھی بتا دوں اگلے 1.5-2 ماہ 3 ماہ میں میکسیمم ہمارے ادارے اپنے کراچی واٹر سیوریج کارپوریشن میں بھی انشاءاللہ تعالی ریفرینڈم ہونے جا رہے ہیں.
اور اللہ نے چاہا اسی طرح جس طرح یہاں پر آج بہت ساری یونینیں جو انہوں نے اعلان کیا ہماری حمایت کا، مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ وہاں بھی وہ اپنے تحفظ کے لیے کہ وہاں بھی ہماری ظلم کی سیاہ رات ایک چھائی ہوئی ہے ہمارے ادارے پر گزشتہ 8-9 سال سے، وہ نوسط جو ہے ہمارے ادارے سے بھی انشاءاللہ تعالی وہاں سے بھی صفایا ہوگا اس کا، اور مزدور کا مستقبل روشن ہوگا۔ وہاں ہمارے چلیا سے لے کے تو منوڑے تک کا واٹر بورڈ کا مزدور بھی انشاءاللہ تعالی اس کا بھی تحفظ کیا جائے گا، اس کے بھی بچوں کو بھی اپوائنٹ کرایا جائے گا۔ اور میں تو ہر جگہ پر یہ کہتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں واٹر بورڈ کے ملازمین کو پلاٹ بھی 120 گز کے دوں گا۔ میں بہت شکر گزار ہوں، آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا، میرا موقف جاننے کی کوشش کی۔ تھینک یو ویری مچ۔